बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम आप वाशिंगटन से मुलाहिजा फरमा रहे हैं और वाशिंगटन में इस वक्त इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से। आज का जो मौजू है वो भी इसी हवाले से है और वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, अपने अमरीकी हम मनसब के साथ यहाँ पर पहली मरतबा बाज़ाब्ता बातचीत करने के लिए वाशिंगटन पहुंचे हैं और इन पाकिस्तान अमेरिका मुज़ाकरात की क्या अहमियत है, खित्ते पे क्या इसके असरात होंगे, पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं, इस हवाले से क्या पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से कोई रिलीफ मिल सकती है, अफगानिस्तान खित्ते की सलामती की सूरत हाल और इसके साथ साथ सिक्योरिटी, दिफा, इंसदाद दहशत गर्दी में दो तरफा तावन पर बातचीत होगी और इस हवाले से कितनी प्रोग्रेस हो सकती है। पाकिस्तान को इस वक्त सिक्योरिटी के एतबार से बड़े संगीन चैलेंजेस लाहक हैं मगरबी सरहदों की जानिब से, इस नुक्ते पे बात होगी और इसके ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका कितना करीबी तावन कर सकते हैं। इन नुकात पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहतरीन पैनलिस्ट मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे कराते जाते हैं। वाशिंगटन में मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी और तज्जियाकार अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में खास तौर पर शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ नाजरीन, न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी और तज्जियाकार नासिर कयूम खान और स्काइप के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और उनसे भी हम इस हवाले से बातचीत करेंगे, उनसे उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करेंगे। अनवर इकबाल साहब, आप वाशिंगटन में हैं और बड़े तवील अरसे से पाक अमेरिका ताल्लुकात को कवर करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की कवरेज भी की, वहां पे भी मीटिंग्स देखी। कितना अहम है, आप ये समझते हैं कि ये जो फर्स्ट वजारती सतह पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मंडे से जो टॉक्स शुरू होने जा रही है, कितनी अहम है ये दोनों मुल्कों के दरमियान? और बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन आ रहे हैं, एंटोनी ब्लिंकन से मिलेंगे, बायलैटरल मीटिंग करेंगे, फिर फॉर्मल टॉक्स भी होंगी। तो पाक अमेरिका ताल्लुकात के तनाज़ुर में ये डायलॉग कितना अहम है? मतीन साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि एक अरसे से जो हमारी ये इंस्टीट्यूशनलाइज टॉक्स होती है ना, यानी मुलाकातें होती रही। बिलावल साहब पहले भी आए, एक फूड समिट के वाले से, फूड सिक्योरिटी समिट हुई थी, उस पर शरीक हुए। उसके बाद मुलाकात भी कर ली ब्लिंकन साहब से। लेकिन एक तवील अरसे से पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि जो पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात 2011 से पहले थे, जिसमें वजारती सतह के जो मुज़ाकरात हैं वो एक मुतय्यन का शिकार रहते थे। जी, तातल का शिकार तो नहीं रहे? नहीं, बहुत ज्यादा तातुल के शिकार है। वैसे ऐसे तातुल के शिकार है। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा था कि रिज्यूम हो जाए और रिज्यूम नहीं हो रहे थे। अमरीकी बिल्कुल साफ इनकार कर रहे थे और एक तवील अरसे के बाद उन्होंने इस लेवल पे मुज़ाकरात का दोबारा आगाज किया है, जिसमें आपको यानी बाज़ाब्ता एक टीम होगी आपकी और उनकी, और दोनों की तरफ से जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बायलैटरल टॉक्स होंगे। तो उसकी अहमियत इसलिए बहुत है कि पहली दफा ये इंडिकेशन मिला है वाशिंगटन की तरफ से कि वाशिंगटन जो है पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात जो है दो तरफा ताल्लुकात उसी तरह इस्तवार करना चाहता है जिस तरह पहले कभी रहे थे। अलबत्ता लेवल जो है उसमें कमी होगी, जाहिर है अभी आपका आगाज है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ेंगे। किसी चीज पे अंडरस्टैंडिंग हुई, किसी चीज पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और उसके बाद शेप अप होगा, बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ एज अ फर्स्ट स्टेप ये बहुत अहम है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने यकीनी तौर पे बैन अल-अक़वामी इश्यूज पे आपकी गहरी नजर है। ये जो मसला कश्मीर है और अमेरिका हमारी इस हवाले से कहानी सुनने को तैयार नहीं, और भारत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी मानने को तैयार नहीं, अमेरिका की सालिसी मानने को तैयार नहीं। तो उधर से वाशिंगटन कश्मीर के ऊपर हमारी कहानी नहीं सुन रहा, अक़वाम मुत्तहिदा की बात भारत नहीं मानता। तो ये कश्मीर का मुद्दा हल होने का कोई ऑप्शन है? देखें मतीन हैदर साहब, इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जो दोनों आए थे, उनको देखना चाहिए कि क्या साउथ एशिया के किसी लीडर से उनकी मुलाकात हुई है। जो हमारे मुल्कों में हमारे साउथ एशिया का जो फ्रेमवर्क है, किसी तरह की कोई मुलाकात हुई है वहां पे? मुझे नहीं लगता, स्वाय श्रीलंका में शायद कोई उनकी मुलाकात हुई हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि
ہمارا فوکس پچھلے 75 سال سے کشمیر کے اوپر اور افغانستان کے اوپر ہے اور اسلام اور ان چیزوں کے اوپر ہے. میرا نہیں خیال انٹرنیشنل کمیونٹی یہ باتیں ساری سننے کو تیار ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ہم نے یہ بات کی ہے, کلائمیٹ جسٹس کی بات کی ہے, لیکن جو ہمارے اکنامک ایشوز ہیں, انڈیا سمجھتا ہے کہ آج اگر ہم نے پاکستان سے بات کی تو پاکستان کو مین سٹریم کرنے کے مترادف ہوگا. سو وہ کیوں پاکستان سے بات کریں, کیونکہ یہ تو پاکستان کو اکنامکلی جو ہے وہ فائدہ ملے گا. تو آج کا جو زمانہ ہے متین حیدر صاحب, وہ ٹریڈیشنل سیکیورٹی کا نہیں رہ گیا, وہ زمانہ ہے غیر روایتی سیکیورٹی کا, نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کا, جس میں اکنامک چیلنجز ہیں. اب وہ آئی ایم ایف میں آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, وہ ایف اے ٹی ایف میں ٹف ٹائم دے رہے ہیں. سو پاکستان کی لیڈرشپ کو اگر ایک چیز سمجھنی ہے اور اس پہ اگر فوکس کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اقتصادیات ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ انفراسٹرکچر اور سیلاب کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوا ہے. تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی پاکستان کو ایڈ آ رہی ہے, سارا کچھ آ رہا ہے, یہ ویسٹرن لیڈ اپریٹس سے آ رہا ہے, لیکن ان کا انڈیا کے اوپر جو انفلوئنس نہیں ہے. ابھی یہ جو ڈان کی آج کی سٹوری ہے کہ مسقط میں پاکستان اور بھارت کا 1.5 جو ڈائلاگ ہوا ہے, جو کہ جس میں ریٹائرڈ جنرلز اور امبیسڈر سے, تو انڈیا تو بات کرنے نہیں چاہ رہا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 2024 میں نریندر مودی آئیں گے, پھر 2029 تک وہ رہیں گے. تو پاکستان سے کیوں, وہ اسی بات پہ بڑے خوش ہے کہ 2003 کا جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے وہ فارملائز ہو گیا ہے, ایل او سی پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور جب انڈیا کا دل کرے گا گلوبلی پاکستان کے اوپر خلاف کمپین چلائے گا. اور پاکستان کے جو پتے ہیں وہ گلوبلی ختم ہوتے جا رہے ہیں. ابھی یہ جو کوئین کی جب وفات ہوئی تو انڈیا نے بڑے ٹف لائن لی, جی کہ دیکھیں کلونیل تھی اور یہ تھا وہ تھا. سو انڈیا بالکل ایک اور موڈ اور سٹائل میں چل رہے. پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو پاور ہے وہ اب امریکہ, برطانیہ, یورپ سے ان کو نہیں ملے گی. پاکستان کو اپنی پاور, ڈومیسٹک پولیٹیکل کوہیژن, پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک ریوائول اور ایک اسٹرانگر اکنامک چارٹر کے ذریعے پاکستان خطے میں اپنا اثر اسٹیبلش کر سکتا ہے. جی, ناصر قیوم صاحب, بڑا اہم نقطہ ہائی لائٹ کیا ہے ڈاکٹر چیمہ صاحب نے کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا, معاشی استحکام نہیں ہوگا, ہماری خارجہ پالیسی نہیں مضبوط ہو سکتی. اور معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا مطلب ہے ہم بدستور محتاج رہیں گے مغربی قوتوں کے, عالمی مالیاتی اداروں کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی, سیاسی اور سیکیورٹی استحکام پاسبل ہے؟ ویزا بھی افغانستان سے بھی چیلنجز ہیں, ہندوستان کی طرف سے بھی سیکیورٹی خطرات ہیں, معاشی چیلنجز ہمیں خود ہیں. ان تمام تر حالات میں پاکستان ڈومیسٹکلی کیسے استحکام حاصل کر سکتا ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا نیکسٹ 75 ایئرز تک ہم کیا کر سکتے ہیں. پاکستان کو آگے کی طرف کیا ہو رہا ہے, ہمیں آگے کی طرف دیکھنا پڑے گا. جو 75 سال ہم نے گزار دیے, جس طرح بھی گزارے, اکنامیکل اسٹیبلٹی کی ہم کسی کے محتاج رہے یا ہم اپنی اچھی معاشی پالیسیز نہیں بنا سکے, یہ وقت ختم ہو چکا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ہم اپنے اگلے 75 سالوں کا سوچنا ہے. اس وقت جو سچویشن ہے, میں نے جو دیکھا ہے یہاں پہ اس وقت, یو این جی میں نے کور کیا آپ کے ساتھ, ہم نے بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات چیت کی, ان کی فیڈ بیک لی اس حوالے سے, جو یو این جی اور پھر یو ایس پاکستان ریلیشن شپ اس کے حوالے سے. تو چیزیں جو ہیں وہ ریسیٹ موڈ میں جا رہی ہیں. پاکستان اس وقت ریسیٹ موڈ کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے تھرو بلاول, اور ان کو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان کی سپورٹ بیس بھی کافی زیادہ ہے. لیکن اس وقت ایک فنومنا جو عمران خان کا فنومنا ہے پاکستان میں. لیکن آپ کا نقطہ نظر ہم نے دیکھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلقات کا معمول پہ آنا مشکل لگ رہا ہے, لیکن ہم نے گزشتہ 3-4 ماہ میں دیکھا ہے کہ مسلسل پاکستان اور امریکہ کے درمیان مسلسل رابطے ہیں. تو یہ تو بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. ناصر صاحب جی دیکھیے, میں اپنے آپ کو اینالسٹ سے زیادہ ایک رپورٹر سمجھتا ہوں, اور میں گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو دیکھ کے اپنا جو بھی انالیسس ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت جو سچویشن ہے, آئی تھنک کہ امریکہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کی سچویشن اس وقت چلی جائے گی جب ریجیم چینج ہوا تھا, یا یہ حالات جو ہیں اتنے زیادہ بے قابو ہو جائیں گے. تو اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ایک کنفیوژن ہے, تمام کوارٹرز کی طرف سے کنفیوژن ہے. اور میں یہ بڑی افسوس سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جب تک سدھریں گی نہیں, جب تک ایک کلیئرٹی نہیں ہوگی, ایک سٹیبلٹی نہیں ہوگی, پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ اگر نہیں ہوئی, تو یو ایس ایڈمنسٹریشن بھی اس وقت جو ہے وہ کنفیوز ہے. مجھے جو میں پڑھ رہا ہوں اور جو اداریہ دیکھ رہا ہوں, جو اینالسٹ جو لکھ رہے ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو فنومنا ہے, جیسے میں نے ویسے پہلے بتایا آپ کو,
اس وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ڈپلومیٹک جو شیڈولنگ کر رہے ہیں اس وقت بلاول ایون پرائم منسٹر کی جو وزٹ تھی UN کی وہ شیڈ ہوگی بیکاز آف جو کریٹ کیا گیا اورا بلاول بھٹو کا ان کو جس طرح پروجیکشن ملی UN میں وہ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر پاکستان کو بھی شاید اتنی زیادہ پروجیکشن نہیں ملی. اور آنے والے جو 2 دن ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور دیکھیں کہ پاکستان کے معاشی حالات اس وقت دیکھیں امریکہ از ناٹ فورتھ کمنگ. امریکہ نے بھی $308 ملین افغانستان کی ہیلپ کے لیے ایمرجنسی ابھی ریسنٹلی ریلیز کیے $308 ملین وہ دیے. اس وقت پاکستان ڈوبا ہوا ہے سر. پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ پاکستان کو $30 بلین چاہیے. شیلا جیکسن جو ہے وہ کانگریس وومن جو ہماری کاکس کی سربراہ ہیں وہ آلموسٹ رو پڑی تھی کانگریس کے اندر کہ ہمیں پاکستان کو اگر نہیں بچایا تو پاکستان از دا فرسٹ سائن جو دنیا میں کرائسس ہے گلوبل کلائمیٹی جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹیز آ رہی ہیں تو پاکستان اس کا فرسٹ وکٹم ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی فورتھ کمنگ نہیں ہے. ایون AP کی سٹوری کے اندر کل جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا جی ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم ایک پیسے کا آڈٹ کرانے کے لیے تیار ہیں کہ ایک پیسے کا ہمیں آڈٹ کریں لیکن ہمیں ہیلپ کریں, ہمیں مدد کریں. تو اس وقت سچویشن آپ کے سامنے کہ ہم اپنی جو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی اس کو اگر دیکھیں جو ہمارے معروضی حالات ہیں اس وقت سیلاب کے بعد تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم بہت مشکل میں اور لوگ جو ہیں وہ جو عالم اقوام ہیں وہ سب بہت کمی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ 2 دن اہم ہوں گے. اگر اس میں کوئی اعلان ہوتا ہے اگر US اپنا انفلوئنس یوز کرتا ہے IMF کے اوپر تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ پاکستان کے لیے بہت مشکل حالات آ رہے ہیں. جی پاک امریکہ تعلقات پر ہم آج کی خصوصی واشنگٹن سے جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کی. انور اقبال صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ قرضوں کی ری شیڈولنگ ہے اور ابھی ایک حالیہ UNDP کی رپورٹ کے مطابق اگر عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو اس حوالے سے رعایت نہ دی تو ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے. تو ان ٹاکس میں واشنگٹن میں ہم کتنی توقع رکھ سکتے ہیں امریکی حکام سے, امریکی قیادت سے کہ جو پاکستان کے معاشی کنسرنز ہیں, معاشی مسائل ہیں, پریشر ہے, اس کے حل کے لیے کوئی پیکیج, کوئی ری شیڈولنگ آف جو لونز ہیں وہ ہم توقع رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں واشنگٹن میں اس بات کا ادراک موجود ہے. واشنگٹن میں جو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں یہاں جو دفتر خارجہ کے اعلیٰ حکام نے امریکی دفتر خارجہ کے پاکستانی جرنلسٹوں میں سے مجھے اور واجد علی سید NGO کو بلا کے بریف کیا تھا. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ ڈیٹ کے حوالے سے ری شیڈیولنگ یا کسی قسم کی رعایت کی ضرورت ہے, لیکن کیا ہے اس کی انہوں نے وضاحت کی نہیں کی, لیکن اس کا ادراک موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس پہ بات چیت بھی ہوگی اور اس پہ پیش رفت کے امکانات بھی ہیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ماضی کی طرح آپ کے لیے سال کے $2-3 بلین کے پیکیج آفر کرے گا تو وہ نہیں ہونا, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے قرضے معاف کر دی جائیں گے تو وہ بھی نہیں ہونا, لیکن اس پہ کوئی بات چیت ہوگی اور بیچ میں کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, یہ جو افغانستان میں ایک نیا فینومنا ہے سیکیورٹی کا, وہاں سے دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ, سرحد پہ, اور وہاں سے دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں, مسلسل آپریٹ کر رہی ہیں. تو ٹیررزم تو کامن ایجنڈا ہے پاکستان اینڈ US کا. آپ کیا سمجھتے ہیں یقینی طور پہ اس نقطے پہ بات ہوگی وزارتی سطح پہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں واشنگٹن میں, کیا کوپریشن پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں in order to overcome this terrorism challenge emanating from Afghanistan? جی متین صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اندر یہ بھی ریئلائزیشن ہے کہ بھائی یہ جو کیونکہ وہ ہماری ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے طالبان کے اور افغانستان کے ایشو پہ کوئی ہمارے وی ہیو نیور بین آن دی سیم پیج. ایک بات تو یہ ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان اب خود طالبان کو دیکھے، ان کو دیکھے ان کے کیا وہ کرتے ہیں. تھرڈ چیز یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے متین حیدر صاحب، دیٹ از ٹی ٹی پی. اب کوشچن آ جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے اور ہم ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اور جو عوام ہے اس کو بالکل ڈارک میں رکھا جا رہا ہے، اس کو بالکل اندھیرے میں رکھا ہوا ہے کہ بھائی ٹی ٹی پی کے ساتھ کس طرح انگیج کرنا ہے. کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے اوپر. بلاول نے ایک آدھ دفعہ بات کی کہ جی ٹھیک ہے کیمرہ سیشن بلایا جائے، ہمیں بتایا جائے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ بلاول جو ہیں وہ خاموش ہو گئے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اور پی ٹی آئی والے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ شاید کوئی بائی ڈیزائن ٹی ٹی پی کو خیبر پختونخوا میں دوبارہ بھیجا جا رہا ہے. اور یہ بھی خبریں آئیں کہ شاید چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی ایکسٹارشن منی بھی ٹی ٹی پی کو لوگوں کو دے رہے ہیں. لیکن پاکستان اور امریکہ اس بات پہ تو اکٹھے ہیں. یہ جو F-16 ملے، F-16 کی جو رینوویشن پہ پاکستان $450 ملین دے رہا ہے جی، اس پہ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو بریفنگ تھی وہ یہی تھی کہ یہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں بیسیکلی یہ کاؤنٹر ٹیررزم. ناصر قیوم صاحب، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. ابھی کچھ دنوں میں وزیر اعظم شہباز شریف چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور یو این جی اے کے موقع پر وہ امریکہ میں وہاں موجود تھے. امریکی صدر بائیڈن سے مختصر ملاقات ہوئی. ایک طرف ہم ماسکو کے ساتھ بھی قریب ہونا چاہتے ہیں، بیجنگ کے ساتھ بھی ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم واشنگٹن سے بھی دور نہیں جانا چاہتے. کیا یہ بیلنس برقرار رکھنا پاسبل ہے؟ دیکھیے جی، اس وقت جو ساؤتھ چائنا سی کی سچویشن اور جو پاکستان کا اس وقت سٹینس ہے اس کے اوپر چائنا کے حوالے سے تو آبویسلی ہمیں پاکستان کی پوزیشن چوز کرنے کی بات کی جائے. یہاں واشنگٹن پوسٹ کے میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ پاکستان ہیز ٹو چوز بٹوین یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ اور چائنا کے ساتھ. تو ہم اس وقت بڑی ایک ہارڈ سی سچویشن میں ہیں کہ ہمیں چوز کرنا پڑے گا کہ ہم کس کے ساتھ کریں. چائنا کے ساتھ اگر ہم جاتے ہیں تو آبویسلی یو ایس کو پرابلم ہوتی ہے جیسے آپ نے بتایا. تو یہ بڑی ایک ڈیلیکیٹ سی سچویشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی سائڈز اب کھل کے سامنے ہمیں آنا پڑے گا کہ کس سائڈ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ادھر ہم لوگ اپنی انٹرنیشنل جو سٹینڈنگ ہے جو پاکستان کی اور جو اسلامی ممالک کے ساتھ ہماری سٹینڈنگ ہے ان کو لے کے ہم چلنے کے اس قابل ہیں اس وقت جو پاکستان کی اس وقت پریزنٹ صورت حال ہے. یا ہم اتنے مضبوط سے کھڑے ہوئے ہیں، ہماری اکنامک سچویشن جو ہے وہ سب کے سامنے. آئی تھنک کہ آپ کو چوز کرنا پڑے گا بٹوین چائنا. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو آپ نے بتایا کہ پرائم منسٹر جو چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں اس کے بعد ہی سچویشن کھل کے سامنے آئے گی. لیکن چونکہ اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں پیرل دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک سائڈ پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب شٹلنگ کر رہے ہیں، اپنی ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہے ہیں. تو دیکھیے دونوں کے درمیان اگر بیلنس ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہمیں کسی کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن شپ خراب نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے یہی پاکستان کے مفاد کے لیے بہتر ہوگا. جی ناظرین، پاک امریکہ تعلقات پر خصوصی پروگرام آپ واشنگٹن سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک مختصر بریک، اور بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. انور صاحب، یہ بتائیے کہ جب ہم خطے کی سلامتی کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو دو بڑے اہم ایشوز آتے ہیں، افغانستان اور جموں اینڈ کشمیر. امریکہ کا فوکس افغانستان سیکیورٹی ایشو پہ ہے، جبکہ پاکستان کا فوکس ہے کہ کشمیر کا مدعا جو ہے وہ مؤثر انداز میں اٹھایا جائے اور بھارت پر پریشر ڈلوایا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاک بھارت تعلقات میں جو تناؤ ہے، اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے 5 اگست 2019 کے ایکشنز کو ریورس کرنے کے لیے امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے، اور نہ واشنگٹن میں ایسی کسی کوئی خواہش موجود ہے. بلکہ جب بھی اس پہ بات کی جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پاک بھارت کا دو طرفہ معاملہ ہے، اور جب بھی بھارت اور پاکستان کشمیر پہ دو طرفہ بات چیت کرنا چاہیں گے تو اس بات چیت کو آگے بڑھانے میں، پیش رفت میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ انہی کو حل کرنا ہے.
सकते। वो जो अमेरिका की पहली पॉलिसी थी जिसमें थोड़ा सा उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, उसमें अब तब्दीली आ चुकी है, लेकिन अब वो उनका झुकाव भारत की तरफ भी नहीं है। उसके बदले वो ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर तय करना चाहिए। अब जब आप उसकी बात करते हैं तो ज़ाहिर है आपको पता है कि भारत पाकिस्तान की बात नहीं मानने लगा, यानी फिर अमरीकी इस बात, अगर आप उनसे प्राइवेटली बात करें तो इस बात पे आपसे गुफ्तगू भी करने को तैयार होते हैं कि हम कर क्या सकते हैं, हम किस तरह भारत को मजबूर कर सकते हैं। और बात बिल्कुल आपने देखा चीन के मामले में, आपने देखा अफगानिस्तान के मामले में और कई मामलात में भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी, तो भारत उस तरह के दबाव में नहीं आएगा जिस तरह के हम चाहते हैं, और अमेरिका भी इस बात को समझता है, और अमेरिका इसलिए भारत पे ये दबाव बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। नासिर कयूम साहब, आप जी। कुछ पाक यूएस ताल्लुकात के ऊपर कुछ और आपके पास नुक्ते जी, प्लीज शेयर मैं कीजिए। चाइना के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि साउथ चाइना सी में जो एक्टिविटीज हो रही है, तो पाकिस्तान को जो इंटेंसिफाई हो रहा है, जो यूएस और चाइना रिलेशनशिप, उसके अंदर आगे जो है वो अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये एक पॉइंट उठाना चाह रहा था कि पाकिस्तान को बड़ी डेलिकेट इस वक्त सिचुएशन का सामना है। पाकिस्तान यूएस और चाइना के दरमियान दोनों की तरफ रोल अदा करना है। मेरा ख्याल है कि हमें ऐसा कोई बैलेंस कायम रखना पड़ेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी में, जो कि बहुत जरूरी है कि जिससे हमारे इफेक्ट ना हो। और दोनों मुल्क के दरमियान जो एक दो बड़े हाथी हैं, उनके दरमियान पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा मुल्क है, इस वक्त हम बहुत मुश्किल हालात में, हमें दोनों के साथ डिप्लोमेटिकली चलना पड़ेगा। लेकिन चूंकि चाइना के इस वक्त बड़ा प्रेशर है, यूएस के खिलाफ उन्होंने पूरा एक महाज बनाया हुआ है, आपको पता है इस वक्त एक ट्रियो बना हुआ है, चाइना, रशिया और एक दूसरे। तो इन हालात में पाकिस्तान को अपने जो इंटरेस्ट है उनको वॉच करना पड़ेगा, और ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी यूएस इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और ये बायलैटरल टॉक्स के अंदर भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इस हवाले से पाकिस्तान को अभी थोड़ा सा रिलीफ दें, थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है। जी, डॉक्टर कमर चीमा साहब, देखिए अभी अप्रैल में आपने देखा कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो गया और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि इस रिजीम चेंज के पीछे अमेरिका का हाथ, हमारी खारजा पॉलिसी आजाद नहीं, वॉशिंगटन के साथ वो दबाव का शिकार है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली चल सकती है, अमेरिका के साथ अच्छी बना के जब तक रखा जाए तो ठीक है, और अगर अमेरिकी पॉलिसी को टोना किया जाए इस्लामाबाद में तो रिजीम चेंज हो जाता है। तो इस बयानिए में किस हद तक सदाकत है? देखिए मतीन हैदर साहब, अमेरिका जो है ना वो इस वक्त एक बहुत बड़ी गेम में एंटर है, और वो है इंडो पैसिफिक, जो इस वक्त इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में चाइना को काउंटर करने के लिए वो बहुत बड़ी अपनी, जिसे कहते हैं ना, जिस वक्त एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर की थी ताकि हम रशिया को डील कर सकें, सोवियत यूनियन को डील कर सकें। अमेरिका पाकिस्तान को चीन और इंडिया के लेंस से जरूर देख रही है, और हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की वैल्यू, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उसको एक सीरियस फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स चाहिए हमें। अगर पाकिस्तान ने, हमने अरब वर्ल्ड के हवाले से ना सोचा, हमने मिडिल ईस्ट के हवाले से ना सोचा, हमने अपनी इंटरनल चेंजिंग डायनेमिक्स को ना देखा, ये जो इंटरनल रियलिटीज है इसको एक्सटर्नल ग्लोबल दुनिया से बदलती हुई रियलिटी से कैसे मैच करना है। आपके पास 65% पॉपुलेशन है, हम वो सारा मैच नहीं कर रहे, हम इंतहाई सती जो है वो कर रहे हैं, इंतहाई सती किस्म की पॉलिसी जो है वो डिस्कस हो रही है, और ये मेरा ख्याल है ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमें अगर दुनिया के साथ चलना है तो हमें ये ब्लेम गेम अमेरिका जो है, आज ये बताएं फ्लड्स आए हुए हैं किस दुनिया के मुल्क ने और किस ग्रुप ने सबसे ज्यादा, अभी फ्रांस ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। ये वही फ्रांस है जिसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे होते रहे और तबाहियां मचती रही, और क्या क्या नहीं हुआ। जी नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अगर हम ताल्लुकात को देखें तो ये यकीनी तौर पे अच्छी बात है कि पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत होना चाहिए, लेकिन बराबरी और मसावात की सतह पर। लेकिन इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम लाना है, मुआशी इस्तेकाम लाना है, सिक्योरिटी इस्तेकाम लाना है। अगर मुआशी, सिक्योरिटी और सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, पाकिस्तान मुआशी एतबार से अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी यकीनी तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार हो सकती है, और उसके ऊपर किसी किस्म का ना तो मशरिक़ वुस्ता से कोई दबाव आ सकता है और ना मगरब से कोई दबाव आ सकता है। जब तक हम मुआशी और सिक्योरिटी के एतबार से कमज़ोर रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे वेस्ट के ऊपर, तो हमारी खारजा पॉलिसी यकीनी तौर पर बैरूनी दबाव का शिकार रहेगी। हमारे तीनों पैनलिस्ट डॉक्टर कमर अब्बास चीमा साहब, अनवर इकबाल साहब
اور ناصر قیوم صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔